الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر جہان میں کثیر مرد عورتوں کو پھیلا دیا، جو نہ صرف انسانوں کی بلکہ تمام جانداروں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور اس عظیم بڑی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس کا نظام چلاتے ہوئے اسے نہ تھکن ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی الجھن، نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی کبریائی، بڑائی اور ہر طرح کا فضل و شرف اسی کا حق ہے. وہی سب سے پہلے اور سب سے بڑا عزت والا ہے،
اور اس سے جڑنے والے ہر شخص کو عزت نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما دے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند گزارشات اس حوالے سے کی تھی. اسی کا ایک اور پہلو کہ دراصل انسان جب جتنا قربانی کرتا جاتا ہے اتنا ہی عظمت پاتا جاتا ہے. وہ جتنا اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پاتا ہے، جتنا اپنے دل اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے کہ اسے اپنے رب کے لیے جینا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز، کوئی مال، کوئی نفع ایسا نہیں ہو سکتا جو اسے اپنے رب کی رضا سے محبوب تر ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے بے شمار لوگوں کی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربان کیا، اللہ کے لیے قربان کیا. کیونکہ قربان کرنا دراصل ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں، اپنی ضرورت کے ہاتھوں، اپنی خواہش کے ہاتھوں، اپنی رغبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. تو اپنی ان تمام خواہشوں کو، اپنی فطرت کے تقاضوں کو پس پش ڈال کر جب وہ اپنے رب کی بات کو مانتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہی اصل میں آزمائش ہے. زیادہ تر لوگ ان آزمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ. اور اگر کوئی ایک امتحان، دو امتحان کوئی شخص پاس بھی کر لے تو شیطان اس کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تم تو کمال آدمی ہو، تم نے تو یہ کر لیا، وہ کر لیا، اتنا کام کر لیا، اب ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ اور مصیبت جھیلنے کی، اور تم ہی کیوں. لہذا یہاں سے اس کی ناکامی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. عظمت اسی کو ملتی ہے جو مسلسل اپنے رب کی رضا پر اور ہر ایک چیز قربان کرنے پر راضی ہو جائے. یہی وجہ ہے آپ کے سامنے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کا آپ نے تذکرہ سنا کہ وہ کتنے عظیم شخص، اور بار بار آپ سنتے ہیں. اور ان پہلوؤں کو اس لیے بار بار اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا اور اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے تذکیر کی جائے، بار بار یاد دہانی کی جائے کہ آپ ہر موقع پر جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آ جائے تو آپ انبیاء کے مصائب کو یاد کر لیں. آپ کو امتحان آ جائے اور بہت ہی انوکھا امتحان آ جائے تو آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں کہ جو امتحان ان پہ آیا، ایسا امتحان نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو، نہ کسی نبی کو آیا. یہ وہ امتحان ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پاس کیا ہے، اور جس کو اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اس کا تصور آج تصور محال ہے، خیال تو دوسری بات ہے. کہیں خیال سے بھی پہلے کی بات کسی گوشے میں پڑی ہوئی انسان اس کو قبول نہ کرے اور مشکل بن پڑے. بڑے لوگ ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں. اس معاشرہ کی مثال فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والے کی مثال موجود ہے، جس نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کیا. آخری بچے پر تھوڑی پس و پیش کر رہی ہے گود میں اٹھائے ہوئے بچے کو کہ اللہ نے اس بچے کو بلایا کہ یہ تو کوئی آزمائش نہیں ہے، پھینک دو، یہ جنت جہنم کی آگ سے کہیں ہلکی ہے. لہذا وہ بھی پس و پیش کرتی ہیں، لیکن خود مارنا اور خود اس کو ذبح کرنا، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی مار دے آپ کے سامنے یہ اور بات ہے، کوئی آپ کا امتحان لے لے یہ اور بات ہے. خود اپنے رب کی رضا کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھوک کے ہاتھوں، مفلسی کے ہاتھوں خودکشی کرواتے، مارتے، قتل کرتے، ان کی ہم بات نہیں کرتے. یہ تو اصل میں امتحان میں ناکام لوگ ہیں. کامیاب تو وہ ہوا جس کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ تم میرے لیے اپنی اس محبوب ترین چیز کو بھی قربان کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو.
اور اصل امتحان قربان کرنا ہے. یہ جو قربان کرنا ہے اس میں رغبت نہ ہوا کر. مثلا اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے کتنا بڑا اجر ہے کہ جو جانور آپ نے قربان کیا اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنا اجر ہے. لیکن اگر آپ شکوے کرتے ہوئے اور اس عمل پر کئی حرف کہتے ہوئے اس کو قبول کریں، یا آپ کے دل و دماغ پر آج کے سرخوں اور لبرلز کا یہ ایجنڈا کہیں بیٹھ جائے کہ یار کیا ضرورت تھی جانور ذبح کرنے کی، میں کسی کی بیٹی کی اتنے میں شادی بھی کروا سکتا تھا. اگر آپ نے رغبت کے بغیر یہ عمل کیا تو کوئی کیے ہوئے عمل کا بھی فائدہ ہونے والا. قربانی تو رغبت ہے، شوق ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے ہے. اور جب آپ اس سطح پہ آتے ہیں تو پھر آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور جیسے ہی آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے اللہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور دونوں میں ایک جھگڑا ہوا، ایک تنازع ہوا، اور اس کا حل تجویز کیا گیا کہ دونوں اللہ کے سامنے اپنا اپنا نذرانہ، اپنی اپنی قربانی پیش کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انہوں نے قربانی پیش کی، اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک سے ہم نے قبول کر لیا. جس نے قربانی اللہ کے لیے دی، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی، جو حق پر تھا اس کی ہم نے قربانی قبول کر لی، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میں تجھے قتل ہی کر دوں گا، کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی قربانی اس کے عمل کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. حالانکہ قربانی کی قبولیت کا تعلق آپ کے عمل سے تو ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے عمل سے. آپ کے عمل کی وجہ سے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی دوسرا کسی کے عمل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا. ایک آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے، ایک آدمی اللہ کے لیے لڑنے والوں کے جہاد پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا ذاتی عمل ہے، اور ذاتی عمل کی قبولیت کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ. اس نے کہا تم مجھے قتل کرنا چاہو تو بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ ظلم بھی کر کے دیکھ لو اور میرے قتل کا الزام اور ظلم بھی تمہارے ذمہ آئے، تمہارا گناہ اور بڑھ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنا دیا. کوئی ایسا بھی ہے جو اس قاتل کو پسند کرتا ہو، کوئی ایسا بھی ہے جو اس قاتل کو، اور اللہ کے رسول اسلام کی اس حدیث کے مطابق دنیا جہان میں اس کے بعد جتنے بھی معصومانہ قتل ہوئے، مظلومانہ قتل ہوئے، ان سب کی سزا اگر ان قاتلوں کو ملے گی جنہوں نے قتل کیا تو اس کو بھی ملے گی جس نے سب سے پہلے انسان کو قتل کیا تھا. ایک طرف یہ عمل ہے اور دوسری طرف جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے سرنڈر کر گئے، جب دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے سامنے سرنگوں کر لیا اور اس کی گردن کو جھکا دیا، اللہ اکبر. ابراہیم بھی تو اصل میں اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں قربانی کے نام پر، لیکن فرق دیکھیے یہاں فرق کیا ہے. وہاں قاتل کو ہر قتل کے بدلے اس کو بھی سزا مل رہی، ہر قاتل کا جرم اس کے جرم میں بھی اضافہ کر رہا. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل ہے. اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہارا بیٹا بھی بچا لیا ہے. تم نے پوری کوشش کی قتل کرنے کی، ختم کرنے کی، ذبح کرنے کی، ہماری رضا کو حاصل کرنے کی. ہم نے بیٹا بھی بچا لیا ہے اور بدلہ یہ دیا ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ اس کے بعد رب کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کریں گے ان کو اجر تو ملے گا، ساتھ تمہیں بھی اجر عطا کیا جائے گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
اور ہمارا وعدہ ہے ہم تمہارا یہ شاندار عمل کیا تھا؟ عمل تو بیٹا قربان کرنا تھا، عمل جانور قربان کرنا تو تھا ہی نہیں. اس کو ہم باقی رکھیں گے، اس کو باقی رکھیں گے، آنے والی نسلوں میں چلائیں گے. تو کیا ہمیں بھی بیٹے ذبح کرنے کا حکم ہے؟ نہیں، لیکن کم سے کم وہ رغبت و شوق قربانی کا جو سیدنا ابراہیم کے پاس تھا وہ تو لازم ہے. ہم نے جانور ذبح کرنے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت بھی یہی، ابراہیم کی پھر سنت بھی یہی، ذبح جانور ہی ہوا ہے. لیکن اصل میں ابراہیم کا امتحان جانور ذبح کرنا نہیں تھا، امتحان تو بیٹا ذبح کرنا تھا. قربانی، اور جیسے ہی کوئی شخص قربانی کے عمل سے گزرتا ہے، قربان کرتا ہے، قربان، اچھا بڑی معذرت کے ساتھ قربانی ہم پہلے سے تصور جما کے بیٹھے، ہم نظریں جما کے بیٹھے، فریجیں خالی کر کے بیٹھے اور انتظار میں بیٹھے کب قربانی ہو فریجیں بھر لیں. حالانکہ قربانی اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ قربان کرنا. کیا کرنا؟ اب قربانی کون کرے گا؟ 2 4 6 جانور 10 جانور ذبح کون کرے؟ جس کو اللہ نے استطاعت دی، جو عام دنوں میں بھی گوشت کھا سکتا. لیکن دیکھ لیجئے ہمیں ایک سہولت ملی کہ ٹھیک ہے تم کھا لو، جمع کر لو، صدقہ کرو، تمہاری مرضی. اور ہم نے آخری مرضی اختیار کی کہ ہم سب کا سب کھا جائیں. ہم نے پہلی قبول نہیں کی، کلوا وتصدقوا وادخروا، جمع کرنا آخری بات تھی، کھانا اور صدقہ کرنا پہلی بات تھی. ہم نے کھایا بھی، جمع بھی کیا، اور قربانی کرنے کی باری آئی، قربان کرنے کی تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حصہ فلاں فلاں کو دے آؤ، اور زیادہ تر وہی دے آؤ جہاں سے واپس بھی پلٹ آئے گا. قربان کرنا تو قربان کرنا ہے. کس کے لیے؟ فریجیں بھرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنا چرچا کرنے کے لیے نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے. کہ جب تم اس کو راضی کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہو، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی لذت پھر اس کو راضی کرنے سے بڑی محسوس ہوتی ہو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. دنیا میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف آخرت میں کہ جب اللہ جنت عطا کر دے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اب میں تم پہ راضی ہو گیا، اب اس کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جو چاہے سو کرو، جو چاہے سو کھاؤ، جو چاہے سو پیو. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آخرت میں جنت میں یہ نعمت سب سے بڑی ہے. لیکن اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، دنیا میں بھی یہی نعمت سب سے بڑی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جب مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ ہو جائے، جب مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ ہو جائے، جب مجھے اپنی ماں باپ سے بڑھ کر اللہ ہو جائے، برادری قوم قبیلے کی رسم و رواج سے بڑھ کر اللہ ہو جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہی بات دنیا میں سب سے بڑی ہے. اگر کوئی سمجھے تو پھر، ورنہ آپ کے سامنے پھر جس طریقے سے آپ قربان کرتے ہیں، کسی نے مال قربان کیا، کسی نے جان قربان کی، کسی نے مال اور جان دونوں قربان کیے، کسی نے اپنی خواہشات قربان کی، کسی نے اپنے رواج قربان کیے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اگر ان سے بیٹے چھینے گئے تو انہوں نے بیٹے چھوڑ دیے، اسلام نہیں چھوڑا. بیویاں چھینی گئیں، بیویاں چھوڑ دی، اسلام نہیں چھوڑا. کپڑے چھینے گئے، کپڑے اتار کے کھڑے ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑا. مال چھینا گیا، سارے کا سارا مال قربان کر دیا، اسلام نہیں چھوڑا. قربان کیا ہے. یہ قربان کرنے کے تصور کے بغیر ذبح کرنے کی کیا قربانی ہے؟ میرا جملہ پھر سمجھیے اور سنیے اور یاد رکھیے. قربان کرنے کے بغیر ذبح کرنے کا کیا تصور ہے؟ قربان نہ کرو اور ذبح کرتے جاؤ. تم نے 20 بکرے کیے، تم نے 40 کیے، تم نے 10 گائے کر دی، فائدہ؟ وہ تو تم نے اپنے عام دنوں میں بھی کر سکتے تھے. کیوں انتظار کیا اس دن جس دن رب کو خون بہانا سب سے محبوب ہے؟
کس کی سنت ہے، اس دن کس کا خون بہنے والا تھا، وہ تاثر، وہ تصور اگر تمہارے اندر پایا نہیں جاتا کہ ایک شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے حقیقی اکلوتے بڑھاپے کی عمر میں ملنے والے محبوب ترین بیٹے مانگ مانگ کر لیے ہوئے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر یہ تاثر تمہارے دل و دماغ میں سرایت نہیں کرتا تو پھر خالی ہے، پھر گوشت کھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ خون اللہ کو جاتا نہ گوشت اللہ کو جاتا، اور کھالے بھی تم آپس میں بانٹ لیتے، اللہ کو کیا جاتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ جو اندر کی نیت، اندر کا خالص سچا و سچا عقیدہ، تاثر، تصور، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ وہ جانوروں کے تول کے ساتھ، جانوروں کی تعداد کے ساتھ نہیں۔ ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تیرے پاس اسرت ہے، تیرے پاس فراوانی نہیں، تو پھر جزعۃ من الظان بھی کر لے، بھیڑ کا بچہ مسنہ ہونے سے پہلے وہ بھی قربان کر دے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جب قربانی کی اتنی سکت نہ ہو، جب اتنا سرمایہ نہ ہو، ایک آدمی مجبوری کے ساتھ دوسروں کے سامنے ایک چھوٹا جانور بھی ذبح کر لے، اللہ کے ہاں اگر اس کی قبولیت ہو گئی، وہ تمہارے بڑے بڑے گائے اونٹوں سے بڑھ جائے گا۔ مال قربان کیا، یہاں تو صرف مال قربان ہے، اب تو جان قربان ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ تم کسی فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور فوج کسی دشمن سے بھڑ جائے، الا یہ، یا پھر ہماری والی فیلڈ میں آ جاؤ، یہاں بڑے خطرے ہیں جان جانے کے اور مواقع بھی ہیں شہادت پانے کے، یہ اتنا مشکل کام ہے، ورنہ تو کوئی ایسی صورت نہیں۔ تو جان بچی ہے تو اب مال تو اللہ کی رغبت کے لیے خرچ کرو، اس کی محبت سے تو باہر نکلو۔ اللہ اکبر، اللہ نے جن لوگوں کو بڑا کیا ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، اے عبد الرحمن، وہ عبد الرحمن جو سابق الاسلام ہے، جس کو آپ نے نام لے لے کر کہا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، وہ عبد الرحمن جو ایک نہیں 2 ہجرتیں کرنے والا ہے، اس عبد الرحمن سے آپ نے کہا، اے عبد الرحمن ابن عوف، تم جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہو گئے، تم جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہو۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ کہا اللہ کے نے تمہیں مال بڑا دیا ہے، مال بڑا ہے، آزمائش بڑی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، 700 اونٹوں پر لدا ہوا قافلہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور لوگوں مثالیں لوگ ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، ہم یہاں منتیں کرتے رہیں، اللہ کی قسم ہے سارا مال تو دور کی بات ہے، کوئی گری اور میوہ اور چھوٹی سی چیز دیتے ہوئے بھی 10 دفعہ احسان جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال دیکھیے، ایک مرتبہ نہیں، میں حدیث سے آپ کے لیے 4-5 ان کے مختلف واقعات لے کے آیا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے مال کا آدھا 4000 درہم رسول اللہ کے حوالے کیے، دوسری دفعہ 40,000 دینار سونے کے رسول اللہ کے سامنے جہاد پر قربان کر دیا، مال دیا۔ تیسری مرتبہ سیرت نگار کہتے ہیں اتنے غلام آزاد کیے کہ ان کی تعداد 30,000 تک جا پہنچی ہے۔ 30,000 غلام آزاد کیا عبد الرحمن ابن عوف نے۔ چوتھا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی نے جب سنا غریب لوگ جنت میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو عبد الرحمن کا ہاتھ اور کھلا ہو،
کیا مال ختم ہوا؟ نہیں، وہ ختم ہوتا ہی نہیں، خرچ کرنے والوں کا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو بچا بچا کر اللہ کا حق بھی غصب کر کے، غریبوں کا حق بھی چھین کر پھر ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پہ خرچ کرتا ہے اس کا کبھی ختم ہوتا نہ اس کی زندگی میں ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم بعد بھی مثالیں دی جاتی ہیں اور وہ مال چلتا رہتا، اس کا اجر بھی چلتا رہتا ہے۔ آج جب مثال دی جا رہی ہے تو جانتے ہو اس مثال کے ذریعے اللہ کس کی شان بڑھائے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف کی۔ جب جب کوئی حدیث کے یہ ٹکڑے پڑے گا عبد الرحمن پر رب کی رضا نازل ہوگی، کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے قربان کیا۔ پھر آخری بات اس میں فرماتے ہیں جب فوت ہونے لگے تو وصیت کی، امہات المومنین کو خصوصی تحائف بھیجے، اور پھر اس کے بعد ہر زندہ 50,000 دینار جہاد کے لیے وقف کیا، موت پر 50,000 دینار، اور آج کا یہ اربوں روپیہ بنتا ہے۔ 50,000 دینار جہاد کے لیے وقف کیا، اور ہر بدری صحابی کے لیے وصیت کی کہ 400 دینار ہر صحابی کو دیا جائے۔ اور کہتے ہیں اتنا سونا عبد الرحمن یہ سب کچھ مسلسل بار بار خرچ کرنے کے باوجود اتنا سونا چھوڑ گئے کہ ان کے چھوڑے ہوئے سونے کو کلہاڑی سے کاٹا جاتا تھا، کاٹنے والوں کے ہاتھ چھل گئے۔ ایسے ہی تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم اسقِ عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اللہ عوف کے بیٹے عبد الرحمن کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پلانا، یہ ہے وہ قربان کرنے والا۔ پھر دوسرا جس کو ذی النورین کہا، جس کو غنی کہا، جس کو سخی کہا گیا، اس کی مثالیں تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر کتنی دفعہ جتنی دفعہ مانگا، جتنی دفعہ طلب کیا، نبی کی زبان سے نکل رہا ہے ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے لیے چندہ چاہیے، اللہ کے لیے چندہ چاہیے، اور کوئی کھڑا ہونے کی ابھی ہمت نہیں کر رہا، لوگ تنگ دستی کے عالم میں ہیں، اور بار بار ایک ہی شخص کھڑے ہو کے ہر دفعہ نبی کی کال پر، آپ کی پکار پر لبیک کہتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر سے جو کچھ اس کے پاس تھا، غالباً 4,000 دینار یا 6,000 دینار لائے اور رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول اس مال کو جو اس تنگی کے زمانے میں قربان کیا ہے عثمان نے، تنگی کے زمانے میں، اسرت کے زمانے میں، کہ اس جنگ کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں خرچ کرنے والا اصل میں تنگی کے زمانے میں خرچ کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ تنگی کے زمانے میں آپ اس مال کو پلٹتے جاتے اور آپ فرماتے ہیں ما ذرہ ما عمل بعد عثمان، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور عثمان صرف مال نہیں، پھر وہ وقت بھی آیا کہ عثمان نے اپنی جان بھی اپنے رب کے سپرد کر دی، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ سوچئے ذرا، اور یہ اعزاز کیوں ملتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ ابراہیم نے کوئی کسر، ابراہیم نے بچانے کے لیے چھری، ابراہیم تو کر چکے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ اللہ کا کلام ہے، سلام علی ابراہیم، یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد اعزاز دیکھیے اللہ نے کیا کچھ ہے جو ابراہیم کو عطا نہیں کیا، کیا کسر چھوڑی ہے، رہتی دنیا تک نسل کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم اپنی نسلوں کو اوپر تلاش کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اور بڑے بڑے لوگوں کی نسلیں، حتیٰ کہ اس سے پہلے کے نبیوں کی نسلیں مٹ گئی، ختم ہو گئی، کسی کا نام بھی باقی نہ رہا، لیکن آل ابراہیم کا نام آج بھی باقی ہے، آل ابراہیم کی آج بھی عظمت فضیلت باقی ہے، ان کو رکھا گیا، ان کو برکت کا سبب بنایا گیا۔ اور کتنی بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی، اس آزمائش میں جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے
تولیت کعبہ عطا فرمائی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. برکت والا گھر، اس گھر کی کل بھی تولیت ابراہیم کے پاس، آج بھی ابراہیم کے پاس، مشکل سے مشکل ادوار میں بھی ابراہیم کی آل اولاد کے پاس، اور کل قیامت کے قریب بھی ابراہیم کی اولاد کے پاس ہو. کتنی بڑی برکت ہے تولیت کعبہ. اور یہاں ہم چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے امام، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے مولوی، ان کا دماغ خراب، ان کے خناس بسا ہوا. آل ابراہیم کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے ایک اور عظمت آل ابراہیم کو عطا فرمائی، وہ جس کا سارے نبی بھی انتظار کرتے، جس کا جہان انتظار کر رہا، زمین و آسمان انتظار کر رہا، جس کا جن جس کی خبر لینے کے لیے مارے مارے پھرتے، وہ آ گیا. کس کی نسل میں؟ ابراہیم کی نسل میں. خاتم النبیین بنا دیا، نبوت کا سلسلہ تمام کر دیا. اگر ولیوں میں سب سے بڑے ولی سیدنا ابو بکر، وہ بھی آل ابراہیم میں، اور آخر کار دنیا 100 حادثوں سے گزر کر جس کے قدموں پر کل مہدی کے پاس جمع ہوگی، اس امام کی نسل کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے. یہ سارے اعزاز کن کو مل رہے؟ تو اگر میں اور آپ یہ خیال کریں کہ ہمیں بھی کچھ قربان کرنا ہے، ہاں اگر قربان کرتے ہوئے آپ اللہ کو نہیں کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں، کسی اور کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقہ. جو لوگوں کو سنوانے کے لیے عمل کرتا ہے، جو چاہتا ہے لوگ سن لیں، لوگ اس کی پوسٹ شیئر کر دیں، لوگ اس کو دیکھ لیں، لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے، لوگ اس کی مشہوری کر دیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمع اللہ به سامع خلقہ. اللہ اسے مخلوق میں مشہور کر دے گا، مخلوق میں اس کا چرچا ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا اس کا انجام کیا ہے؟ وہ صفرہ وہ حق کرہ. اللہ اسے بالکل صفر کر کے رکھ دے گا، اللہ اسے حقیر کر کے رکھ دے گا، اللہ اسے رسوا کر دے گا. عمل کی کوئی حیثیت؟ ہاں مشہور ہو جائے گا، کہتا میرے فالوورز اتنے ہیں، میری فین فالوئنگ بڑی ہے. اس سے فرق پڑنے والا شیطان کے فالوور سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ کثرت انہی کے پاس. لیکن وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اللہ کو قلتوں والے پسند ہیں. کثرتوں والوں سے اللہ راضی ہوتا؟ اللہ کے ہاں تو وہ قلت جو اس کے لیے جیتی مرتی ہو، جس کی زبان سے قربانی کرتے ہوئے بھی یہ نکلے گا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کی قسم اس کی نجات ہونے والی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زیادہ ماننے والے ہو جائیں، یہاں ایک طبقہ ہے نا جس کو ہر دم اس کا یہ غرور اور تکبر ہوتا ہے، وہ ہماری مساجد کے خلاف دھاوا بولتے ہیں، وہ جگہ جگہ ہمیں گستاخ کہہ دیتے ہیں، ہم پر پرچے کروا دیتے، ہم پر ظلم و تشدد کا کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈتے. اور سبب اور تکبر کیا ہے؟ ہم زیادہ ہیں. زیادہ ہونے سے کوئی حق پہ ہوتا؟ حق والے ہمیشہ ہی تھوڑے رہے، وقت نہیں تفصیل کا، شروع سے لے کے آخر تک. نوح کے ساتھ تھوڑے کتنے تھے؟ 80-83. ابراہیم کے ساتھ اس سے بھی چھوڑے. کون تھا؟ ایک بیوی ایک بھتیجا. اس سے نیچے آ جاؤ، فرعون کا لشکر بڑا، موسیٰ کے ساتھی تھوڑے، اور نیچے آ جاؤ
عیسیٰ کے حواری صرف 10-12، باقی سب کے سب قاتلین محمد کے ساتھیوں کو آ جاؤ، کبھی 313 ہیں، کبھی 700 ہیں، کبھی 3000 ہیں، کبھی 10,000 ہیں۔ اللہ کی قسم ہے رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں جا کے جب رب کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کے آنے سے پہلے آپ کے پاس کثرت نہیں تھی۔ اس کا کیا تعلق حق سے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے میں اس وجہ سے صحیح ہو جاؤں گا، میرے پاس مال زیادہ ہے لہذا اللہ کی رحمت مجھ پہ زیادہ، غلط۔ اگر تیرے پاس مال ہے اور ساتھ تقویٰ بھی ہے تو تو کامیاب ہے، ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، پھر تو کامیاب ہے۔ اور اگر تجھے مال دے کر متکبر کر دیا گیا ہے، اللہ کی قسم تو آزمائش میں ہے۔ تجھ سے 1000 گنا وہ بہتر ریڑھی والا جو رب سے ڈرتا ہوا شام کو بڑی مشکل سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے لیکن رب پہ راضی رہتا ہے، وہ تم سے بڑا۔ اور اگر کوئی اللہ کے لیے قربان کرنے پہ آئے، سنیے ایک حدیث، کیا شاندار الفاظ ہیں۔ اگر کوئی اپنا تکبر، اپنا کبر، اپنی نخوت، اپنا غرور چھوڑ کر اللہ کے لیے کیا کہتے ہو بجا نیما ہو جائے، تواضع اختیار کر لے، جھک پڑے، تو میرے رسول نے سچی زبان سے کیا فرمایا، من تواضع للہ، جھکنے کا سبب کسی کی طاقت نہ ہو، جھکنے کا سبب کسی کی توہین نہ ہو، جھکنے کا سبب کسی کا ڈر نہ ہو۔ من تواضع للہ، اللہ اللہ، یہ جتنا جھکتا چلا جائے گا فقط رفعہ اللہ، اللہ اس کو اتنا بلند کرتا جائے گا۔ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کون بلند ہوا ہے۔ اور اگر دنیا میں نہ بھی آئے، کل جب اس کا جنازہ ہوگا دیکھنا کیسے اللہ اس کو بڑا کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھی مثال، ابھی تازہ ہم نے مثال دیکھی، ایک آدمی زندگی بھر لوگوں کے طعنے سن کر جواب نہیں دیا کرتا تھا، ہم بھی اس پر ابل جاتے تھے، ہم بھی غصہ کرتے تھے، امیر محترم جواب تو دینے دیں، وہ چپ رہتے، چپ رہنے کا حکم دیتے۔ جب وہ فوت ہوئے ساری دنیا نے ان کے ان اوصاف کو بھی دیکھا جو ان کے قریبی ساتھیوں کے پاس بھی نہیں تھے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ دوسری حدیث میرے رسول نے اس سے بھی بڑی بات ارشاد فرمائی، تو جو ہے فرمانا زعیم، آنا اور میں ضمانت دوں گا تو آپ میں سے کئی قبول کر لیں گے۔ آپ کے علاقے کا کوئی چودھری، کوئی ایم پی ضمانت دے تو کئیوں کو قبول کرنا پڑ جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی، اور محمد رسول اللہ ضمانت دے تو انا زعیم، میں ضامن کس چیز کا، بِبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ، جنت کے اطراف میں ایک گھر دینے کا۔ کس کو؟ لمن ترک المراء وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وہ آدمی جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ یہ چھوڑنا ہے نا، قربان کرنا، حق پر ہو پھر جھگڑا چھوڑے، اس لیے نہ چھوڑے کہ کوئی ڈر ہے، حق پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دینے والے کے لیے اس نے چونکہ قربان کیا، حق قربان کیا اور جھگڑا چھوڑا ہے، جھگڑے سے بچا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں بدلہ کیا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے پر ایک گھر لے کر دینے کا ذمہ دار۔ اور اللہ نے جس کو رسول اللہ کے ذریعے جنت کا گھر دلوا دیا کچھ چیز باقی رہ جائے گی۔ اگلی بات ارشاد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے وسط میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، جو بولیے بولنے آج یہ کہہ دی اس کے بعد چھوڑ دیں، لمن ترک الکذب، جھوٹ چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، چاہے مذاق میں ہی ہو،
چاہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تو جھوٹ نہ بولے، لطیفے سارے جھوٹے سناتا رہے. وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی جھوٹ مت کہے، میں اسے جنت کے وسط میں درمیان میں گھر لے کر دینے کا ذمہ دار. اور تیسری اور آخری آفر یا پیشکش وہ تو بڑی ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ، بڑی شاندار. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے بالا خانے میں. جنت کے بالا خانوں میں کون ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بڑے لوگ، VIP کلچر والے، وہاں گھر ملنے کی امید ہے، ضمانت رسول اللہ کی ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ او لمن حسن خلقه. جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنی عادات اچھی کر لے، اس سے کسی کو تکلیف اور زخم نہ پہنچے، اس سے کسی کی توہین نہ ہو، وہ کسی کو ستانے والا نہ ہو، وہ کسی کا مال کھانے والا نہ ہو، وہ غیبت خور نہ ہو، وہ چور نہ ہو، وہ زانی نہ ہو، وہ بکواس کرنے والا نہ ہو، وہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا نہ ہو، وہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا نہ ہو، لوگوں کی آبرو پہ نظریں جمانے والا نہ ہو. جس کی نظریں اللہ کی مرضی سے جھک جائیں، جس کی زبان اللہ کی مرضی کے بول شروع کر دے، جس کے ہاتھ اور زبان اللہ کے رسول کے حکم کی بنا پر رک جائے کسی کو تکلیف دینے، یہ آدمی جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کو میں جنت کے بالا خانے میں اپنے قریب کر لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں. اور میرے بھائی، قربان کر دو اپنی ان ناپسندیدہ عادتوں کو جو محمد کے معیار پر پوری نہیں اترتی. قربان کر دو ان رویوں کو جن کی مذمت رب نے قرآن میں کی یا محمد نے اپنے فرمان میں کی ہو. قربانی سے پہلے ان دنوں میں ذرا ہمت کرو، بیٹھ کر اپنی اچھی عادتوں کو لکھو، اپنی بری عادتوں کو لکھو، پھر دیکھو اچھی عادتیں زیادہ ہوئیں یا بری. چھوڑنا شروع کرو، اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کرو. انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے تم رب کی ناپسندیدہ ہر بات پر جب چھری چلا چکو گے، پھر تم ادھر ذبح کرو گے، ادھر سے پیغام آ رہا ہوگا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا.